ممبر رسول پہ تشریف فرمان باب دین و ملت حاضرین بزم خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته أهل التقى والنقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث، غوث اعظم بمن بسر سما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکستارا تو پشتی، بحق خادع عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی، آمین قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ حضرات گرامی وقار، بڑی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ ہم سال گزشتہ کی طرح اس بار بھی مدینے والے کی محبت میں بیٹھ کر ان کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا جن حضرات نے اس میں محنتیں کی ہیں، اللہ ان کی مرادوں کو پورا فرمائے، آمین، ان کی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہم کچھ عرض و معروض سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ آل مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ بآواز بلند پڑھ لیا جائے۔ پڑھیں درود پاک، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، ومن صلی علیہ عشرہ صلی اللہ علیہ مئہ، ومن صلی علیہ مئہ كتب اللہ له بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار واسکنہ اللہ تبارک وتعالی یوم القیامۃ مع الشہداء۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی صدا بلند ہو، ذرا محبت سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موبائل میں آپ سے ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو نہ بنائیں۔ حدیث پاک کا دوسرا جملہ سماعت کیجیے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر 10 بار درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 100 بار درود بھیجا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور آگے فرمایا، اگر کوئی بندہ مومن مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لے گا، کتنی بار؟ 100 بار۔ آپ نے ایک چیز غور کی، ایک بار پڑھا اللہ نے 10 بار پڑھا نہیں، بھیجا۔ ایک کا ڈبل نہیں بلکہ 10 گنا فائدہ ہو گیا۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، رب فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا،
तुम एक नेकी करो तो सही, हम तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता फरमा क्या देंगे। बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह मोबाइल के ऑफरों पर चारों तरफ चक्कर लगाने वालों, कभी कुरान के ऑफर पे भी तवज्जो दे लिया करो। जी बेशक, अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया, एक नेकी करो 10 नेकियों का सवाब देंगे। सरकार ने उसी उसूल और ज़ाब्ते को सामने रखा। मेरे रब्बे कदीर के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुझ पर एक बार दुरूद भेजेगा, मेरा रब उस पर 10 बार दुरूद भेजेगा, और अगर 10 बार भेजेगा रब, और अगर कोई बंदा प्यारे हबीब पर 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना लेगा। सब मेरी तरफ ध्यान से देखें और हदीस के इस जुमले पर खास तौर से तवज्जो दें। आप अगर ड्राइवर हैं, कोई मसला नहीं, आप गाड़ी चलाइए, मुस्तफ़ा पे 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बनाइए। आप मजदूर हैं, काम कर रहे हैं, अपना काम भी कीजिए, मदीने वाले पर दुरूद व सलाम भी पढ़िए। कपड़े की दुकान में बैठे हैं, जब तक कस्टमर आया नहीं तब तक आपके पास तस्बीह हो, आप दुरूद पाक पढ़ते चले जाइए। सरवरे कायनात ने इरशाद फरमाया, अगर कोई मुझ पर 100 बार दुरूद पढ़ने की आदत बना लेता है, अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती माअश शुहदा। फरमाया पहली बात यह है, कतबल्लाहु लहू बैना ऐनैहि बराअतम मिनन निफाक। जब वो खुदा की बारगाह में क़यामत के दिन आएगा, अल्लाह उसकी दोनों आंखों के बीच लिखवा देगा, ये आने वाला गद्दार नहीं, मुस्तफ़ा का वफादार आ रहा है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। और आगे फरमाया होगा बराअतम मिनन नार, और लिख दिया जाएगा ये आने वाला जहन्नम से आजादी हासिल कर चुका है। और अगला जुमला सुनोगे फिर देखूंगा कौन खामोश रहता है। व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती माअश शुहदा। सरकार ने इरशाद फरमाया, आखिरी इनाम ये है, उस बंदे को जहन्नम से आजादी भी मिल गई, और जो जहन्नम में नहीं जाएगा वो कहां जाएगा? फैसला खुद करो ना यार। जन्नत, चूंकि जब यहाँ लिखा है बराअतम मिनन निफाक, आने वाला गद्दार नहीं, मेरे महबूब का वफादार आ रहा है। क्या बात, तो वफादार का जो काम है वो तो आप जानते ही है ना। आला हजरत ने अपनी वफादारी पर नाज करते हुए इसीलिए कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक मसला क्लियर कर जाऊं, यहाँ लफ्ज वहाबी ही बोलना, मुनकिर मत बोलना, इसलिए कि आला हजरत से ज्यादा समझदार आज के दौर में कोई नहीं है। जब आला हजरत ने लफ्ज वहाबी इस्तेमाल किया है तो वहाबी ही बोला जाएगा, इधर उधर करने की कतान इजाजत नहीं। हम कौन होते हैं जो आला हजरत के कलाम में छेड़छाड़ करें? जी जी बेशक, तवज्जो है ना। तो आला हजरत ने क्या कहा, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाबी, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह। अब भैया जन्नत में तो चला गया, दुरूद पढ़ने वाला नबी से मोहब्बत करता है। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत के अंदर जब जाएगा ना तो इसको ठिकाना कौन सा मिलेगा? फरमाया व अस्कनहुल्लाहु तबारक व तआला यौमल क़ियामती माअश शुहदा। अल्लाह ताला इसको शहीदों के साथ जन्नत में ठिकाना अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब पढ़िए जरा जी लगा के दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने जब इस कायनात को पैदा करना चाहा तो अपने महबूब के नूर को पैदा किया। जी बेशक। अब फिर उसके बाद हजरत अंबिया रसूलाने इदाम का सिलसिला शुरू हो गया। हजरत आदम तशरीफ लाए, हजरत शीस आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहीम आए, हजरत इस्माईल आए, हजरत याकूब आए, हजरत शम्बील आए, हजरत यूनुस आए, हजरत इलियास आए, यूशा आए, बहुत सारे हजरात तशरीफ लाते रहे, हजरत अंबिया रसूलाने इदाम। आखिर में हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अर्ज करने लगे, करनो बदली रसूलों की होती रही, क्या बात है, करनो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। आखिर में सरकार तशरीफ लेकर के आए। हर सुन्नी मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के मीलाद की खुशी मनाता है। आपका जो पोस्टर लगा है उसका उन्वान है जश्न आमदे रसूल। इसमें
तीन वर्ड है, एक है जश्न, दूसरा है आमद, तीसरा है रसूल। इन तीन लफ्जों पर गुफ्तगू करके बात को कंप्लीट कर दूंगा। चूंकि मैंने इसका पोस्टर देखा आते आते तो मैंने सोचा लाओ तीन वर्ड पर एक मुख्तसर सा वाक़िया, एक मुख्तसर सी बात अर्ज करके सुन्नियों के ईमान में सरकार के मोहब्बत को जगाकर अपना रुख करूं और अपना रखते सफर बांधूं। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, पहला लफ्ज है जश्न। जश्न का माना खुशी होता है। आप कहेंगे मौलाना सरकार की आमद पर खुशी, इसका कोई सबूत है? मैं कहूंगा 11वें पारे को पढ़ो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। तीन एक लफ्ज वर्ड, एक जश्न का लफ्ज आता है। जश्न को आप क्या बोलेंगे? खुशी भी बोलेंगे, फिर सन्नता से भी ताबीर करते हैं हिंदी जबान में। इसी तरीके से आप अपने दूसरी जबानों में अपने अपने एतबार से खुशी, मसरत, शादमानी जैसे अल्फाज से ताबीर करते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, महबूब आप कह दीजिए अल्लाह के फضل और उसकी रहमत पर लोगों को खुशी मनाना चाहिए। क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह बोलो यार, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्दा लोगों के बीच गुफ्तगू करने की शहजाद की आदत नहीं है। मेरा सुन्नी मुर्दा है ही नहीं, इसलिए मुर्दा समझू क्यों? क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना? पहला लफ्ज आ गया जश्न। जश्न का माना खुशी मनाना। हमने कहा बेटा पैदा हो तो खुशी मनाई जाए, बाप अगर हज करके आए खुशी मनाई जाए, बेटा अगर एग्जाम में पास हो जाए खुशी मनाई जाए। हमने कहा रसूल करीम अलैहिस्सलाम की आमद की खुशी क्यों ना मनाए, जबकि अल्लाह खुद कह रहा है, महबूब कह दीजिए अल्लाह के फضل पर और उसकी रहमत पर लोगों को खुशी मनाना चाहिए। मौला अगर हमने खुशी मना ली, ये खुशी कितनी कीमती है, इसका वक़ार क्या है, इसकी रिस्पेक्ट क्या है, इसकी इज्जत क्या है, इसकी कद्र क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसका रेट क्या है। ए पाक परवरदिगार बता तो सही। रब फरमाता हुआ खैरुम मिम्मा यजमऊन। अगर लोग दुनिया की सारी दौलतें जमा कर ले, एक पल्ले में मुस्तफ़ा के मीलाद की खुशी को रखा जाए, दूसरे पल्ले में कायनात की दौलतों को रखा जाए, फिर अगर वजन किया जाएगा तो कसम खुदा की वही पल्ला भारी होगा जिसमें मुस्तफ़ा के मीलाद की खुशी रखी हुई है। आप कहेंगे मौलाना इसकी वजह क्या है? मैं कहूंगा दुनिया की नेमतें मिली है तो आमद मुस्तफ़ा की बुनियाद पर मिली। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह। आला हजरत ने कह दिया वो जो न थे वाह, कुछ न था, बेशक, और वो जो न हो कुछ नहीं। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। समझे आप? हमने कहा कुरान को पढ़ो। रब कहता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, ए मूसा अपनी कौम को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। तफसीर में जाइए, उन्होंने कहा जिस दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को फिरौन से, फिरौनियों से नजात मिली, वो अल्लाह का दिन है। जिस दिन अल्लाह ताला ने आप पर मन्ना सलवा का नुज़ूल फरमाया, वो अल्लाह का दिन है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल की हिकायत करते हुए कुरान पाक के 7वें पारे को पढ़िए। रब्बे कदीर इरशाद फरमाता है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बना अंज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिन वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िक़ीन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मौला आसमान से हमारे लिए दस्तरखान उतार दे। ए अल्लाह तू जिस दिन दस्तरखान उतारेगा ना, कसम खुदा की रब्बे कदीर के प्यारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं मौला वो दस्तरखान हमारे अगलों के लिए भी ईद और खुशी हो जाएगा, पिछलों के लिए भी खुशी हो जाएगा। हमने कहा जिस दिन आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए खानों का दस्तरखान उतरे, उनके लिए ईद और खुशी का दिन हो, तो जिस दिन हबीब रहमान उतरे खुशी का दिन क्यों नहीं होगा? इसीलिए तो आला हजरत कहने लगे खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम दो रजा, दम में जब तक दम है जिक्रुल का सुनाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किलाए गिराते जाएंगे। बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुशी खुशी की बात आ गई तो चलो हजरत अब्बास की बारगाह में चलते हैं। कौन है अब्बास? मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के सगे चचा हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हैं, हजरत अब्दुल्ला के भाई हैं, मेरे मुस्तफ़ा के चचा हैं, हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा के भी चचा हैं।
حضرت عباس عبداللہ ابن عباس کے والد بزرگوار ہیں. عبداللہ ابن عباس جو عالم قرآن بھی ہے، حبر الامہ بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، صحابی رسول بھی ہے، شاندار فقی بھی ہے، مصطفیٰ کے سچے عاشق بھی ہے، متبع رسول بھی ہے. انہی کے والد حضرت عباس ایک دن میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ایذن لی ان امتدحک، حضور مجھے اجازت دے میں آپ کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں. کیا بات ہے، واہ واہ. سب کی آواز اونچی ہو تو مزہ آئے. لفظ جشن پر بات کر رہا ہوں. کس پر؟ پہلا لفظ ہے جشن. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے سرکار مجھے اجازت دے میں آپ کے میلاد منانا چاہتا ہوں. ظاہر سی بات ہے سرکار کے میلاد کا ذکر کریں گے تو سرکار کے میلاد کا جشن بھی ہو جائے گا. بے شک جی. سرکار نے یہ نہیں فرمایا چچا یہ کیا کہہ رہے ہو، بلکہ میرے نبی نے فرمایا قل لا یفضل اللہ فاک، اے میرے چچا سنائیے اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پتا چلا قیامت تک جتنے بھی لوگ آتے رہیں گے سرکار کا میلاد پڑھتے رہیں گے، اللہ ان کے منہ کو سلامت رکھے گا، اور جو منہ سلامت رہے گا تو یہ منہ سلامت والا سلامتی والا منہ لے کے مدینے والے کی بارگاہ میں جاؤ گے نا تو سرکار کا کرم مل ہی جائے گا. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. توجہ فرمانا. حضرت عباس نے کہا سرکار مجھے اجازت دیں. بھیا سب میری طرف توجہ کریں، دھیان سے ذرا سنیے، جب آ گئے ہو تو پیار سے سن لو. حضرت عباس نے کہا سرکار مجھے اجازت دے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا قل لا یفتد اللہ فاک، چچا سنائیے اللہ آپ کے منہ کو سلامت رکھے. حضرت عباس اب سنانے لگے، سرکار کے میلاد پاک کا تذکرہ کرنے لگے. کہتے ہیں یا رسول اللہ من قبلھا تبتا فی الظلال وفی مستودع حیث یخسف الورق. اے میرے آقا جب یہ دنیا نہیں، جب دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے حضرت آدم علیہ السلام، نہ حضرت حوا جنت سے نیچے تشریف لائی تھی، بلکہ آپ حضرت حوا بھی جنت میں تھی، سرکار سیدنا آدم علیہ السلام بھی جنت میں تھے. اے میرے آقا اس وقت آپ بھی جنت کے سایوں میں تشریف فرما تھے، جنت کے سایوں میں آپ موجود تھے، اور میرے آقا آپ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت آدم حضرت حوا اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتوں کو چسپا کر رہے تھے، جس کو قرآن پاک کے 8ویں پارے میں سورہ آراف کے اندر رب نے فرمایا وَطَفِقَا يَكْشِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. آدم اور حوا اپنے جسم پر جنت کے درختوں کے پتے چپکانے لگے. اس وقت بھی کہا آپ موجود تھے. ثُمَّ حَبَتَّ الْبِلَادَ لَا أَنْتَ بَشَرٌ وَلَا مُدْغَةٌ وَلَا عَلَقٌ بَلْ نُطْفَةٌ تَرْكَبُ السَّفِينَةَ وَقَدْ أَلْجَمَ نَصْرٌ وَأَهْلَهُ الْغَرَقَ. کہنے لگے سرکار اس کے بعد آپ زمین میں تشریف لائے. محبت سے بولے سبحان اللہ. آپ زمین میں تشریف لائے. اس وقت نہ آپ انسانی شکل میں تھے، نہ آپ گوشت کا ٹکڑا تھے، نہ آپ دم بستہ یعنی جمع ہوا خون تھے، بلکہ آپ پاکیزہ نطفہ تھے جو کشتی کے اندر سوار تھے. سرکار آپ ہی نے تو نصر نامی بت اور اس کی عبادت کرنے والے جھوٹے معبود کی اور اس کی پرستش کرنے والے اس کے سامنے سجدہ کرنے والوں کو آپ ہی کی وجہ سے تو ان کو ڈبو دیا گیا، ان کو پانی کے اندر ڈبو دیا گیا، وہ مر گئے. اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام کی شان میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انت لما ولدت اشرقت الارض وضاعت بنورك الافق فنحن في ذلك النور فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترع. کہتے ہیں آقا جب آپ پیدا ہوئے نا تو آپ کی وجہ سے اللہ نے زمین کو روشن کر دیا ہے، آپ کی وجہ سے آسمان کو روشن کیا ہے. پتا چلا زمین منور ہے یہ مدینے والے کا صدقہ ہے، چاند کو روشنی ملی ہے مدینے والے کا صدقہ ہے، آسمان میں چمک دمک ہے مدینے والے کا صدقہ ہے، سورج میں چمک دمک ہے مدینے والے کا صدقہ ہے. اسی لیے تو بریلی کا امام کہنے لگا صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. اور اپنی طرف نسبت کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور. کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ابھی تو آغاز ہوا ہے لیکن آپ کی کچھ لوگوں تو اس طرح بالکل ایک دم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، لگ رہا ان کے منہ کو جکڑ دیا ہے. اگر بول گئے تو ادھر سے گولی چل جائے گی سمجھ.
سبحان اللہ بولو یار. سبحان اللہ. منہ میں گٹکے رکھو کے پتہ نہیں کیا کیا چلے آتے ہو تم لوگ بھی. اتنی عقل تو اللہ نے دی ہے نا کہ بیٹھنا کہاں ہے. جہاں بیٹھے ہو کم سے کم منہ تو صاف ہونا چاہیے. 1000 بار بشویم دہن ز مشکو گلاب ہنوز نامی تو گفتن کمال بے ادبی. اگر 1000 بات بھی مشکو عنبر سے اپنے منہ کو دھل لوں تو شاعر کہتا ہے میرا منہ اس لائق نہیں کہ مدینے والے کا نام لے سکوں. بے شک. مشک اور عنبر سے دھلنے کے بعد سمجھا کریں ذرا, سمجھدار لوگ ہیں. یہ کوئی عام ذات کا ذکر تھوڑی ہے بھائی. فرشتے موجود ہیں اور اسپیشلی میرے نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے. کیا بات. اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں, خدا نے بھیجا ہے. بے شک. واہ. آج سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں بہت بڑی ذات ہے میرے سرکار کی. ابھی حدیثیں پڑھوں گا تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. یاد ہے آپ کو میں کس کی بات کر رہا تھا؟ حضرت عباس. اخیر شعر میں کہتے ہیں فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ. سرکار ہم جی رہے ہیں تو آپ کے نور ہی میں تو جی رہے ہیں. کیا بات ہے. واہ. وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقْ. حضور ہم ہدایت کے راستے اگر چل رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے نور کا صدقہ ہے. بے شک. حق. سمجھ میں آئی بات آپ کی؟ تو چمک کہاں سے ملی؟ تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے, چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے سب پانی. کیا بات. سرکار علیہ السلام کے میلاد کی بات آ گئی تو پیارے آئے حدیث اور تیرے گوش گزار کر دیتا ہوں. کیا بات. میرے نبی علیہ السلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ سَيَّارَةً مِّنَ الْمَلَائِكَةِ يَطْلُبُونَ حِلَقَ الذِّكْرِ فَإِذَا أَتَوْا عَلَيْهِمْ عَفُّوا بِهِمْ ثُمَّ بَعَثُوا قَائِدَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ إِلَى رَبِّ الْعِزَّةِ فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا إِنَّا أَتَيْنَا عَلَى عِبَادٍ مِّنْ عِبَادِكَ يُعَظِّمُونَ آلَاءَكَ وَيَتْلُونَ كِتَابَكَ وَيُصَلُّونَ عَلَى نَبِيِّكَ صلى الله تعالى عليه وسلم فيقول الله تبارك وتعالى غشوهم رحمتي فيقولون يا ربنا إلا فيهم فلانا الخطا فيقول الله عز وجل غشوهم رحمتي فهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. محبت سے بولیے سبحان اللہ. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے. ابھی میں نے ایک دعویٰ کیا تھا پیارے یہاں پر فرشتے بھی موجود ہیں. سرور کائنات ارشاد فرما رہے ہیں سرکار کے جشن کی بات چل رہی ہے جہاں میرے مصطفیٰ کے ذکر پاک کی محفل سجتی ہے. سرکار کے میلاد کا جشن منایا جاتا ہے. وہاں تیرے اور میرے جیسے سنی سول عقیدہ ہی نہیں آتے بلکہ اللہ کے مقدس فرشتوں کی حاضری بھی ہو جاتی ہے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے. اس کی ڈیوٹی ہے کبھی وہ ادھر چکر لگاتی ہے کبھی ادھر چکر لگاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. کیا کرتی ہے میرے نبی فرماتے ہیں یطلبون حلق الذکر. وہ تلاش کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفلیں کہاں سجی ہوئی ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سرکار ارشاد فرماتے ہیں جب ان کو وہ محفل مل جاتی ہے اپنے لیڈر کو جو فرشتوں کا لیڈر آتا ہے اس کو وہ رب کی بارگاہ میں بھیجتے ہیں. وہ رب کی بارگاہ میں جانے کے بعد عرض کرتا ہے مولا انا اتینا علی عباد من عبادک. اے اللہ ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس آئے سب کے پاس نہیں اس لیے کہ کاشی پور کے اندر اتنے ہی لوگ نہیں ہیں بے شمار سنی مسلمان. سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں اے مولا ہم تیرے کچھ بندوں کے پاس آئے پتہ چلا جلسے میں سب نہیں آتے کچھ ہی آیا کرتے ہیں. کیا بات ہے. یہ اللہ رب العزت نے جس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے وہی میرے مصطفیٰ کی محفل میں آ کر کے بیٹھے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا رب کہتا ہے ہم تیرے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا ہم
تیرے کچھ بندوں کے پاس آئے, میرے مولا کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتے ہیں, اللہ ہم نے دیکھا وہ سب بیٹھ کر تیری نعمتوں کی عظمتیں بیان کر رہے ہیں, تیری رحمت تیری نعمتوں کے چرچے بیان کر رہے ہیں. اے پیارے ذرا یہ بتاؤ, سرکار علیہ السلام سے بڑھ کر بھی خدا کی کوئی دوسری نعمت ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو علامہ جلال الدین سیوطی نے فرمایا, ایو نعمت آدم من النعمتی ببروز ھذا النبی نبی الرحمتی. اے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح, سرکار کی پیدائش سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ واہ واہ واہ, کیا بات ہے. سمجھ گئے آپ جی, کیا فرمایا؟ سرکار کی پیدائش سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو. اس لیے کہ ساری نعمتیں اسی نعمت کا کیا ہے؟ صدقہ ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, رب کہتا ہے, وہ کہتے ہیں مولا ہم سب بیٹھ کر تیری نعمت کے چرچے کر رہے ہیں. اس کے بعد رب قدیر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, مولا وہ سب قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں. اب سب نے قرآن نہیں پڑھا, قرآن صرف میں نے پڑھا ہے, لیکن آپ نے سنا میں نے پڑھا, دونوں کو پڑھنے کا سننے کا ثواب مل ہی جائے گا نا. جیسے امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے, جس طریقے سے امام کی قرات مقتدی کی قرات, قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تم غور سے سنو. کیوں غور سے سنو؟ اس لیے کہ پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, سننے والے کو سننے کا ثواب مل جایا کرتا ہے. اگر زندہ ہو تو سبحان اللہ بول کے دکھاؤ ذرا, اور محبت سے بولو سبحان اللہ. قرآن پاک نے کیا فرمایا, جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو. فرشتے کہتے ہیں مولا ہم گئے نا, وہ تیرے مقدس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے, اے مولا وہ تیرے نبی پہ درود پڑھ رہے تھے. اللہ فرماتا ہے جتنے بیٹھے ہیں سب کو میری رحمت سے چھپا لو. سبحان اللہ, سبحان واہ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان میں ایک بہت بڑا بدکار بھی آ گیا, بہت بڑا مجرم ہے. اب ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے کہ مجھ سے بڑا مجرم کون ہو سکتا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ بہت بڑا مجرم ہے. رب فرماتا ہے اس کو بھی میری رحمت سے چھپائے. اللہ, بولو نا سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان. اب فرشتے عرض کرتے ہیں مولا وہ بہت بڑا مجرم ہے. رب کہتا اس کو بھی چھپا لو. کیوں؟ تو اللہ خود اس کی وجہ بیان فرماتا ہے, فہم الجلساء لا یشقا بہم جلیسہم. رب کہتا ہے یہ جن کی بارگاہوں میں بیٹھے ہیں نا, ان کی بارگاہوں میں بیٹھنے والے کبھی میری بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں جاتے کیا ہیں. بات ہے, واہ واہ واہ, بے شک حق ہے. تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا, کیا بات, واہ. بول بالے میری سرکار کے, سرکاروں کے, محبت سے بولو بول بالے میری سرکاروں کے, سرکاروں کے. توجہ فرما رہے نا. رسول کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا, اللہ کے فرشتوں کی ایک جماعت ہے, اس کا کام ہے صرف رننگ کرنا, گھومنا, ادھر سے ادھر جانا. ابھی سرکار علیہ السلام کے جشن پاک کی محفل سجی ہے, وہ ادھر بھی آئی, دیکھتی ہے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کہاں ہو رہا ہے. اگر مل جاتے ہیں نا تو بیٹھنے والوں کو چاروں طرف سے رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں. رب قدیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں, جا کر کے عرض کرتے ہیں مولا ہم نے ایسے بندوں کو بھی دیکھا ہے جو تیری نعمت کے چرچے کر رہے ہیں, ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, ایسے بندوں کو دیکھا ہے جو تیرے نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد رب کا آخری فیصلہ کیا ہوتا ہے, سب کو میری رحمت سے چھپا لیا جائے. اس لیے کہ یہ جن کی بارگاہوں میں جن کا ذکر سننے کے لیے بیٹھے ہیں, ان کی بارگاہوں میں بیٹھنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا ہے. پتا چلا ایک بزنس کرنے والا ناکام ہو سکتا ہے, اپنی دکان چلانے والا ناکام ہو سکتا ہے, کپڑا خریدنے والا لٹ سکتا ہے, گھر چلانے والا ناکام ہو سکتا ہے, مگر اللہ اس کے رسول اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے والا کبھی ناکام و نامراد نہیں ہوتا. اس لیے نہیں ہوتا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی رحمت کی بارش نازل ہو جایا کرتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, نعرہ تکبیر. حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ. توجہ ہے, جشن کی بات آ گئی تو صحابہ نے بھی جشن منایا. بتا دوں
حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کیا بات. خرج معاویۃ علی حلقۃ من اصحابہ. حدیث کے الفاظ ہے حضرت امیر معاویہ سرکار کے صحابہ کے پاس سے گزرے، وہ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. واہ. آپ نے پوچھا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے معلوم ہے کیا کہا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا، پوچھنے لگے کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے جلسنا نحمد اللہ ونذکر علی ما ہدانا للاسلام. کیا بات ہے. واہ واہ. کہنے لگے ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کو یاد کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. بہت خوب. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک. اے میرے پیارو ذرا یہ بتاؤ، قسم کھا کر بتانا تم اسی کام کے لیے بیٹھے ہو؟ کہنے لگے اللہ ما اجلسنا الا ذاک. خدا کی قسم ہمیں اسی چیز نے بٹھایا ہے، یعنی ہم اللہ اور اس کے اللہ کا اور ذکر بھی کر رہے ہیں اور اس کی مدح و ستائش کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں. اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے. اس کے بعد حضرت امیر معاویہ کا جملہ سنو. آپ کہتے ہیں اما انی لم استعلفکم تہمۃ لکم. فرمایا سنو میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں کھلائی ہے کہ مجھے تمہاری نیتوں پہ شک ہے، بلکہ میں تمہیں سرکار کی حدیث سنانا چاہتا ہوں. میرا تم میں سب سے زیادہ قریبی رشتہ ہے سرور کائنات سے، لیکن اس کے بعد بھی سرکار کی بہت کم حدیثیں روایت کرتا ہوں. آؤ ایک حدیث میں تمہیں سناتا ہوں. کہنے لگے سنو. خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی اصحابہ فی المسجد. سرکار علیہ السلام کا گزر اپنے صحابہ کے قریب سے ہوا جو مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے نبی نے یہی سوال کیا ما اجلسکم. اے میرے پیارو یہ بتاؤ تم بیٹھے کیوں ہو؟ کیا بات ہے. واہ واہ واہ. سرور کائنات کے سوال پر صحابہ اکرام نے عرض کی جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنا بک علینا. اب یہاں دو جملوں پہ غور کرنا. انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر بھی کر رہے ہیں، اس کی تعریف و توصیف بھی کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے، اور دوسرا اس لیے کہ اللہ نے ہمارے بیچ آپ کو بھیج دیا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. واہ. اللہ بولو نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتاؤ وہ صحابہ اکرام مسجد میں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے؟ جشن. بولو کس بات کا جشن ہے؟ کہ سرکار تشریف لائے، اور مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اسلام. محبت سے بولو نا یار. عطا. سمجھ گئے آپ؟ سرکار نے خود ارشاد فرمایا دوبارہ اللہ ما اجلسکم الا ذاک. اسی لیے بیٹھے ہو، اسی وجہ سے بیٹھے ہو. کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ ما اجلسنا الا ذاک. قسم خدا کی ہمیں یہی چیز مسجد میں لے کر کے آئی ہے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اسلام دیا اور آپ جیسا نبی ہمارے درمیان بھیج دیا ہے. کیا بات ہے. واہ واہ. اب سرکار کی رحمت جوش میں آتی ہے. میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ذرا پیارے توجہ کرنا. سرکار نے فرمایا اما انی لم استعلفکم تہمۃ لکم. اے میرے صحابہ سنو میں نے تمہیں قسم اس لیے نہیں کھلائی کہ مجھے تمہاری نیتوں پہ شک ہے اور ڈاؤٹ ہے، نہیں بلکہ تم جو کہہ رہے ہو مجھے یقین ہے. مگر میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ولکن جبریل آتانی آنفا. بلکہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے واخبرانی ان اللہ تبارک و تعالی یباہی بکم الملائکہ. فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے، جبریل نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ فرشتوں کے سامنے، اللہ رب العزت فرشتے گواہیں اللہ تعالیٰ تم پر فخر کر رہا ہے کہ میرے نبی کی امت کو دیکھو جو میرا ذکر کر رہی ہے اور مصطفیٰ کو یاد کر رہی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. یا رسول اللہ. مرحبا. زندہ آباد. زندہ اللہ. یا رسول. اچھا خدا کا ذکر ہے
اور خدا کا ذکر بھی ذکر مصطفیٰ، بے شک حق مصطفیٰ کا ذکر بھی ذکر خدا. یوں بولیے مصطفیٰ کا ذکر کس کا ذکر ہے؟ خدا کا ذکر. اللہ خود ارشاد فرماتا ہے جعلتو کا ذکرم من ذکری، اے محبوب میں نے تجھے اپنا ذکر بنا لیا. واہ واہ تو آگے میرے رب نے ارشاد فرمایا ایک اور مقام پر فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معیا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے کیا گا. بات ہے، واہ واہ کیوں واہ. یاد کیا جائے گا؟ رب کہتا ہے وَقَرَلْتُ اسْمَكَ مَعَ اسْمِي، اے میرے محبوب میں نے تیرے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ لیا ہے. سبحان اللہ سبحان. فلا اذکر فی موضع حتی تذکر معیا، جہاں مجھے یاد کیا جائے گا میرے ساتھ تجھے بھی یاد کیا جائے گا. آؤ میں آپ کو ایک حدیث حضرت عمر فاروق اعظم کے حوالے سے سنا دیتا ہوں. حدیث بڑی مشہور ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس حدیث کو اپنی کتاب تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین کے اندر ذکر فرمایا. لما اقترف آدم والخطیہ، جب حضرت آدم علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی، گناہ نہیں ہوا، گناہ کسی نبی سے ہو ہی نہیں سکتا، جی بے شک حق. بلکہ آپ سے خطا اجتہادی ہوئی. قال، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا ربی، اے میرے رب، اسألک بحق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لما غفرت لی، اے میرے پاک پروردگار میں تجھے تیرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وسیلہ دیتا ہوں. اے اللہ میری خطا اجتہادی کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیف عرفت محمد ولم اخلق، اے آدم ذرا یہ تو بتا، ابھی تو میں نے محمد کو پیدا بھی نہیں کیا، تجھے کیسے پتا چل گیا کوئی میرا محبوب محمد بھی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں لأنک خلقتنی بیدک ونفخت فی من روحک، اے اللہ جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے بنایا اور میرے اندر اپنی روح کو ڈال دیا، پاک پروردگار رفعت راسی، میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرأیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اے میرے مولا میں نے عرش معلیٰ کے ستونوں پر لکھا ہوا دیکھا، پہلا تیرا نام لکھا ہے اور تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام لکھا. واہ 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 کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت آدم کہتے فعلمت انک لم تضف الى اسمک الا احب الخلق الیک. کہا پاک پروردگار جب میں نے تیرے نام کے ساتھ ایک نام اور جڑا دیکھا تو میں نے سمجھ لیا تو نے اپنے نام کے ساتھ جس ذات کا نام جوڑ لیا ہے وہ تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیاری ہے. کیا بات ہے، واہ واہ. سب سے زیادہ بولو، سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ پیاری بھی ہے، سب سے زیادہ تیری بارگاہ میں افضل بھی ہے. بے شک رب خود فرماتا ہے وما خلقت خلقا اکرم علی منک، محبوب میں نے تجھ سے زیادہ عزت والی کوئی مخلوق پیدا ہی نہیں کیا. کیا تو بات. اعلیٰ حضرت کہنے لگے خلق سے اولیاء، کیا بات. اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. واہ 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 کیا بات. زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. اللہ یا رسول. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد عرض کرتے ہیں میرے مولا فعلمت انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الی، اے اللہ میں نے جان لیا تو نے اپنے ساتھ جس ذات کا نام جوڑ لیا ہے وہ تجھے تیری مخلوق میں سب سے زیادہ پیاری ہے. رب قدیر نے انکار نہیں فرمایا بلکہ رب نے ارشاد فرمایا یا آدم قد صدقت، اے آدم تو سچ کہہ رہا ہے، انہ لاحب الخلق الی، وہ میری بارگاہ میں مجھے
سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ کیا نہیں، بات ہے۔ زندہ نہیں ہے آپ لوگ۔ ہاں اصل میں تمہارے گاؤں کا نام اچھا نہیں پڑا، اس کا کوئی اثر تو نہیں آ رہا۔ تم لوگ جو ہے نا اپنی محفل میں اتنا بولو سرکار کے ذکر کو کہ تمہارے منہ سے نور نکلے اور اس کا نام پڑ جائے نور پور۔ کیا بات ہے، واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا؟ یا پھر پڑ جائے خوشبو پور۔ وہ کہیں گے کیسے؟ میں کہوں گا ان بعد الصحابتی، بعض صحابہ اکرام سے یہ حدیث مروی ہے جس کو دلائل الخیرات شریف یا اس کی شرح مطالع المسرات میں ذکر کیا گیا۔ بعض صحابہ اکرام فرماتے ما من مجلس صلی فیہ علی محمد الا قامت منہ راحیۃ طیبہ حتی تبلغ عنان السماء۔ واہ واہ، کیا بات۔ سرکار کے کچھ صحابہ نے ارشاد فرمایا جس محفل میں مدینے والے پر درود پڑھا جاتا ہے اس سے خوشبو نکلتی ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ۔ قامت منہ رائحۃ طیبہ، آپ کو نہ عود لگانے کی ضرورت ہے نہ یاسمین لگانے کی ضرورت ہے، نہ آپ انڈیا کا عطر لگائیے نہ آپ دبئی کا عطر لگائیے، نہ ادھر کا لگائیے نہ ادھر کا لگائیے، اگر خوشبو پانا ہے تو مصطفیٰ کی محفل میں چلے آئیے کیا بات، اور بیٹھ کر کے مدینے والے پہ درود پڑھتے چلیے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں جس محفل میں مدینے والے، صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں جس محفل میں مدینے والے پر درود پڑھا جاتا ہے اس سے خوشبو پھوٹتی ہے۔ اے پیارے، آپ کہیں گے خوشبو نکلی، بغل والے کے کان، بغل والے کی ناک تک پہنچی یا تھوڑی دو چار لوگوں کے ناک تک پہنچ گئی، ان کی قوت شامہ نے کام کیا، سونگ لیا۔ میں نے کہا نہیں نہیں، صحابہ اکرام ارشاد فرماتے ہیں حتی تبلغ عنان السماء، وہ خوشبو نکلتی ہے اور یہاں نہیں بلکہ آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان سرکار تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ مفتی شہزاد عالم صاحب قبلہ۔ واہ بھیا ہاں تو یہی تو کہا کرو نا پھر، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو کھلے آنکھ صلی۔ کیا بات، لفظ جشن پر گفتگو ہو گئی، آپ پیارے آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا لفظ ہے آمد، کیا بات ہے، اور آمد کا معنی ہوتا ہے آمدن، لفظ سے بنا ہے، آمدن فارسی کا لفظ ہے، اسی سے آمد۔ آمدن کا معنی ہوتا ہے آنا آنا آنا۔ سرکار کی آمد کا ذکر کہاں کا؟ قرآن کی کتنی آیتیں بتا رہی ہے؟ غالباً پچھلی سال بھی میں نے اشارہ کیا تھا، قرآن کہتا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو بنا لیا، پیارے ذرا بات میری دھیان سے سنیے۔ ایک تو میرا سنی کتابیں پڑھتا نہیں، اور اگر پڑھنے والا آ کے سنا دے تو سنتا نہیں، بڑا عجیب معاملہ ہے۔ آپ سے اگر کوئی وہاں بھی آ کے پوچھ لے سرکار کے میلاد کا ثبوت کا ہے تو سیدھا کہو گے بھیا پتہ نہیں، تو کیسی تمہاری سنیت ہے جس کا جشن ہر سال مناتے ہو، ثبوت کا پتہ ہی نہیں۔ جی بے شک۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے میلاد مصطفیٰ کیسے مناتے ہو اور یاد کچھ بھی نہ ہو تو کہنا، وہ کہے دلیل کیا ہے، کہنا بغیر دلیل کے مصطفیٰ کا میلاد مناتا ہوں، بول کیا کرے گا؟ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ کسی بدعقیدہ وہابی نے پوچھا سنی سے میلاد کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا سنیوں کی تقدیر میں لکھا ہوا۔ واہ 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 واہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
محبوب فرما دیجئے ہمیں تو وہی پہنچتا ہے جو اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہے. تو سنیو یہ بھی لکھا ہے تمہاری تقدیر میں ہر سال تم مصطفیٰ کا میلاد مناتے جاؤ گے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے واہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی صوفی نے میرے سرکار کے میلاد پر تم نے تو تھوڑے سے قمقمے لگائے تھوڑی سجاوٹ کی ہے. انہوں نے 1000 مندیلے 1000 قندیلے مندیلے نہیں قندیلے روشن کی 1000 انہوں نے چراغ روشن کیے اور لوگوں کو دعوت کی آؤ میرے گھر پہ آؤ مدینے والے کا میلاد ہونے والا ہے. ایک صاحب ظاہر بین دنیاوی آنکھ رکھنے والے ہر چیز کو اپنے مائنڈ کے ترازو پر تولنے والے وہ بھی آئے. انہوں نے دیکھا 1000 قندیلیں روشن ہو گئی. یہ آئے قدم رکھا پیچھے لوٹ کر کے جانے لگے. گھر والے نے ہاتھ پکڑ لیا پکڑ کر کے بولا بھیا جا کیوں رہے ہو؟ کہا اتنی فضول خرچی تم نے کی ہے تمہیں معلوم نہیں ہے سب فضول خرچی ہے. ان صاحب نظر کو جلال آ گیا جنہوں نے سرکار کے محفل میلاد میں 1000 شمع روشن کی تھی. جلال آ گیا اور کہا ہمت ہے تو ایک بھی چراغ بجھا کے دکھائیے. کیا بات ہے واہ واہ سبحان اللہ. قریب گئے پھونک کرتے رہے ایک بھی چراغ بجھا نہیں. بجھتا کیسے؟ انہوں نے چراغ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں رب کو منانے کے لیے روشن کیا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فقہاء نے کہا لا اسراف فی الخیر ولا خیر فی الاسراف. فضول خرچی میں بھلائی نہیں بھلائی میں فضول خرچی نہیں. بے شک حق. یہ تم نے کس لیے روشن کیا ہے بھیا؟ فضول خرچی کے لیے کہ بھلائی کے لیے؟ بھلائی. اور جب بھلائی کے لیے کیا ہے تو اتنا ہی نہیں پورے کاشی پور میں کرو. میں تمہیں فتویٰ دے کے جا رہا ہوں بھلائی میں فضول خرچی ہو ہی نہیں سکتی. جی واہ 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 کیا بات ہے. بدعقیدہ کیسے لاتا ہے ارے یار اتنے پیسے خرچ کرتے ہو کسی کی بیٹی کی شادی ہو جاتی جی 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 تو اس بدعقیدہ سے کہنا ہم شادی بھی کرواتے ہیں لیکن وہابی کے ساتھ نہیں سنی سے العقیدہ کے واہ ساتھ. واہ 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 کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. ایسا سمجھتا ہے کہ ساری دنیا کی شادیاں یہی کروا رہا ہے سب کی بیٹیوں کے جہیز بھی یہی دے رہا ہے. جی جی اسی طرح تو بولتا ہے نا جی. ارے بھائی کیا کرنے کا اتنا پیسہ خرچ کر کے اس میں لگانے کا. تو اس سے پوچھنا اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جو روشن کیا ہے وہ کس کے لیے کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے من اجلک استغ البطحاء وارفع السماء وامرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی ذوالفقار خان نعیمی صاحب قبلہ حضرت علامہ مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. سبھی حضرات اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں. جی مفتی ذوالفقار صاحب قبلہ جو مفتی اعظم اتراکھنڈ ہے تشریف لے آئے. حضرت کا چہرہ دیکھیے اور میری گفتگو کو سماعت کیجیے. بدعقیدہ جب یہ کہے نا کہ شادی ہو جاتی اتنے پیسے سے تو اس سے کہنا کہ ہم نے جو کائنات کو ہم نے جو چراغا کیا ہے روشنی کی ہے قمقمے لگائے در حقیقت ہم نے سنت الہیہ اس پر عمل کیا ہے. وہ کہے گا وہ کیسے؟ کہنا کائنات منور ہوئی کس کے لیے؟ جی اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار علامہ نقی علی خان اپنی کتاب الکلام الاوضاع فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں اس واقعے کو اس روایت کو ذکر فرماتے ہیں. آپ نے کہا اللہ نے اپنے محبوب سے خطاب ازل فرمایا. خطاب ازل رب فرماتا ہے من اجلک استغ البطحاء وارفع السماء واجعل لك السماء مرج الماء واجعل لك الثواب والعقاب والجنۃ والنار. اے میرے محبوب میں تیری خاطر ہی تو آسمان کا شامیانہ لگا رہا ہوں زمین کا فرش بچھایا ہے. میں نے ان پاس پانی کو جو جاری کیا ہے وہ تیرے لیے ہی جاری کیا ہے. اور آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا میں نے تیرے لیے تیرے چاہنے والوں کے لیے جنت کو رکھا ہے اور جو تیرے غدار ہیں جس سے محبت نہیں کرتے ان کے لیے میں نے جہنم کو رکھا ہے. ثواب تیرے لیے تیرے چاہنے والوں کے لیے اور تیرے غدار مخالفین منکرین کافرین و مشرکین کے لیے میں نے ثواب نہیں بلکہ عقاب اور سزا رکھی ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے انداز میں کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے ہو سکتا ہے پھر بعد میں نکل جائے. 3 لفظ یاد تھے جشن ایک قیامت تیسرا رسول
میں تینوں لفظوں پر بحث کر رہا تھا. جشن کی بات تو تقریباً مکمل ہو گئی, حالانکہ بات اور بھی کی جا سکتی ہے مگر وقت اجازت نہیں دیتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے عاشق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنی کتاب تجلی الیقین کے اندر اس حدیث کو ذکر فرماتے ہیں, اور یہ حدیث قدسی ہے. اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا انت نور نوری و سر سری. کیا بات ہے, واہ واہ, اے میرے محبوب تو میرے نور کا نور ہے. کیا بات ہے, واہ. کہ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اپنے نور ذاتی سے پیدا فرمایا. جی بے شک. مصطفیٰ کا جو نور ہے وہ کس کا نور ذاتی الہی. اور یہ میں نہیں کہتا, اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے صلاۃ الصفا فی نور المصطفیٰ, اس میں اعلیٰ حضرت نے واضح طور پر اس کو بیان فرمایا. اور آگے رب نے کہا وسر و سری, تو میرا راز ہے. کیا بات. اب کیسا راز ہے؟ سرکار نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی, اے ابو بکر میرے رب کے علاوہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے والے پہ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ صبح طیبہ میں ہوئی بجتا ہے باڑا نور کا, صدقہ لے لے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. اور جب رب قدیر نے محبوب سے کہا سر و سری, تو میرا راز ہے, تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جائے. کیا بات. اس روا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. رب قدیر نے فرمایا وہ کنوز و ہدایتی, اے میرے محبوب میری ہدایت کے خزانے بھی تو تیرے پاس ہے. ذرا سبحان اللہ تو بولیے محبت کے ساتھ. کہا میری ہدایت کے خزانے تیرے پاس ہے, میری ہدایت کے خزانے تیرے پاس ہے. تب اعلیٰ حضرت کی زبان کھلی تو کہنے لگے لا ورب العرش, جس کو جو ملا تم سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. آگے رب قدیر نے ارشاد فرمایا وخزائن معرفتی, میری معرفت کے خزانے بھی تیرے پاس ہے. تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم اتن کرم بنایا, ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. آگے رب قدیر نے فرمایا وجعلت فداء لک ملکی من العرش الی ما تحت الارض, اے میرے محبوب میں نے عرش سے لے کر فرش تک جو کچھ ہے ساری سلطنت میں نے تجھے عطا فرما دی ہے, ساری سلطنت کا مالک میں نے تجھے بنا دیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام مالک ہے, اسی لیے تو اعلیٰ حضرت کہنے لگے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا. اور اگلا جملہ سنے, رب ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ, محبوب یہ سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں. تب اعلیٰ حضرت کہنے لگے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار مدینہ, فیضان سرکار مدینہ, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان سرکار تاج الشریعہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. آمد پر بہت ساری حدیثیں مگر ایک حدیث سنائے دیتے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے دور میں بھی اللہ نے ان سے اپنے محبوب کا ذکر کیا, ان کی آمد کا تذکرہ کیا. حدیث پاک اوحى اللہ تبارک و تعالی الی یعقوب انی ابعث من ذریتک انبیاء و ملوکا. اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی فرمائی, ان سے کہا یعقوب سنو میں تمہاری اولاد میں نبیوں کو بھی بھیجوں گا, بادشاہوں کو بھی بھیجوں گا. کیا بات, واہ واہ. اور آگے فرمایا کب تک حتی ابعث النبی الحرمی الذي تبني امته هيكل بيت المقدس وهو خاتم الانبياء واسمه احمد. حضرت یعقوب علیہ السلام سے رب قدیر نے ارشاد فرمایا اے یعقوب سنو سنو, میں تمہاری اولاد میں نبیوں کو بھی بھیجوں گا, بادشاہوں کو بھی بھیجوں گا. اسی لیے مفسرین اکرام فرماتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کا لقب تو بنی, آپ کا لقب ہی تو اسرائیل ہے, اور ان کی اولاد کو بنی یعنی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل کا معنی ہوتا ہے عبداللہ, عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. حضرت یعقوب علیہ السلام
अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक को उठाइए। 4000 से ज्यादा नबी तशरीफ लाए, इनमें बादशाह भी मौजूद है। तवज्जो फरमाओ, रब्बे कदीर ने कहा याकूब मैं तुम्हारी सुर्रियत तुम्हारी औलाद में नबियों को भी रखूंगा, बादशाहों को भी रखूंगा, यहाँ तक कि मैं उस हरमी यानी हरम से मुराद हरम मक्का और हरम मदीना, सरकार दोनों हरम में रहे। एक हरम मक्का में आप पैदा हुए और आखिर में आपका जो मस्कन बना वो हरम मदीना बना, जहां से इस्लामी सल्तनत कायम हुई। रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों, रब्बे कदीर ने फरमाया याकूब सुनो सुनो, यहाँ तक कि मैं वो हरमी नबी भेजूंगा जिसकी उम्मत बैतुल मुकद्दस के हैकल को तैयार करेगी। क्या बात है, वाह वाह। दुआ करें अल्लाह ताला फिलिस्तीनी निहत्तों पर रहम फरमाए, आमीन। इसराइल को अल्लाह तबाह फरमा दे, आमीन। अल्लाह तबाह फरमा दे, नेस्तो नाबूद फरमा दे, दुनिया के किसी कोने में इन मनहूसों का कोई जिक्र ना रहे। आमीन। आगे रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया सुनो, वो आखिरी नबी बनकर आएगा, उसका नाम अहमद होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। बताओ ये आमद का जिक्र नहीं? हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुनिया से तशरीफ ले जाने लगे, बज़ाहिर तो आपने हजरत शीस अलैहिस्सलाम को बुलाया, फरमाया बेटा जब भी खुदा का जिक्र करो मुस्तफ़ा का जिक्र जरूर करो। क्या बात है, वाह। हजरत आदम से हजरत शीस ने पूछा वालिदे बुजुर्गवार वजह तो बताए, आखिर उनका जिक्र क्यों करूं? तब हजरत आदम का जो जुमला है ना तारीखी जुमला है, आपने कहा था समअतुल मलाइकता तज़कुरुहु फी कुल्ली साअतिहा, कहा मैंने हर लम्हा उस मुस्तफ़ा का जिक्र करते हुए फरिश्तों को सुना है। क्या बात है, वाह वाह वाह। क्या बात है, वाह। आप समझे कि नहीं समझे आप? और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए, मेरे नबी से पहले जो नबी तशरीफ लाए वो कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद तो कोई नबी नहीं आया, आखिरी नबी बनकर मेरे सरकार तशरीफ लाए। तो कुरान पाक के सूरह सफ को पढ़िए, कुरान पाक की सूरह सफ में अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कौल की हिकायत की। उन्होंने क्या कहा? व मुबश्शरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐसे रसूल की खुशखबरी दे रहा हूँ, मुजदा दे रहा हूँ, तो मैं गुड न्यूज दे रहा हूँ जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद होगा। सरकार खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे नबी के पाकीज़ा नामों को पढ़ो। सरकार कहते मेरा नाम मोहम्मद भी है, मेरा नाम अहमद भी है, मेरा नाम आकिब भी है, मेरा नाम माही भी है। आपका नाम माही, महायमहू का माना मिटाना होता है। सरकार कहते अल्लाह ने मेरा नाम माही इसलिए रखा कि यमहुल्लाहु बिही अल कुफ्रा, अल्लाह ताला मेरे जरिए कुफ्र को मिटाता है। आकिब मेरा नाम इसलिए रखा कि आकिब का माना पीछे और बाद में होता है। मैं सबसे आखिरी नबी बनकर के तशरीफ लाया हूँ। सरकार का नाम मोहम्मद भी है, सरकार का नाम अहमद भी है। अहमद का माना बहुत ज्यादा तारीफ करने वाला, मोहम्मद का नाम बहुत ज्यादा तारीफ किया हुआ। अल्लाह ने ऐसे पाकीज़ा नाम अता फरमाए हैं। जब सरकार की विलादत होने वाली है, गैब से आवाज आती है। हजरत आमिना कहती है मैंने सुना कोई कहने वाला कह रहा है, ए आमिना इन्नकी हमलती बिसय्यदी खैरिल आलमीना, ए आमिना सुनो सुनो, तुम कायनात में जो सबसे बेहतर है ना, उस सबसे बेहतर नबी की नबी पाक की माँ हो। और सुनो सुनो आगे सुनो, जब तुम्हारे यहाँ ये बेटा पैदा हो जाए सुम्मी ही मोहम्मदा, इसका नाम मोहम्मद रख देना। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने पहले ही चुन लिया है। सरकार खुद फरमाते हैं इन्नल्लाह अस्तफा मिन वल्द इब्राहीम इस्माईला वस्तफा मिन बनी इस्माईला किनाना वस्तफा मिन बनी किनाना कुरैशा वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम वस्तफानी मिन बनी हाशिम। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने हजरत इब्राहीम से को चुना, उनकी औलाद से इस्माईल को चुना, इस्माईल की औलाद से किनाना को चुना, किनाना की औलाद से कुरैश को चुना, कुरैश की औलाद से बनु हाशिम को चुना, बनु हाशिम की बनु हाशिम से अल्लाह ने मुस्तफ़ा को चुन लिया। जब आला हजरत की नजर हदीस पे पड़ी तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, जात हुई इंतिखाब, वस्फ हुए लाजवाब, नाम हुआ मुस्तफ़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए जश्न भी है, आमद भी है। अब ये ज्यादा मौजू को मैं फैलाऊंगा नहीं। रसूल सारे नबी तशरीफ लाए, सबके अलग अलग दायरे थे, महदूद थे। कौन कि अपनी कौम के लिए, खानदान के लिए, इलाके के लिए। लेकिन सरकार का कमाल ये है, मेरे नबी फरमाते, कुरान की आयत तो है कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। रब ने ये फरमाया महबूब आप कह दीजिए लोगों
میں سما تم سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا، ایک کی طرف نہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے تجلی الیقین میں بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا جس کو سونے کے پانی سے لکھنا چاہیے۔ هذه الجملہ تلیق ان تکتب بأحرف الذهب، سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے کیا؟ اور اعلیٰ حضرت نے بولا کس کے حوالے سے وہ بھی بتا دوں۔ علامہ تقی الدین سبکی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک کتاب ہے التعظیم والمنہ فی لتؤمنن بہ ولا تنصرنہ، بڑی پیاری کتاب۔ اعلیٰ حضرت نے ان کے حوالے سے لکھا، وہ فرماتے ہیں ہم ہی سرکار کی امتی نہیں ہیں، پچھلے سارے نبی اور رسولوں کی امتی بھی سرکار کی امتی ہیں، اور سارے نبی اور رسول بھی میرے نبی کے امتی ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، سمجھ گیا؟ ہاں پڑھیے اس کتاب کو، بہت زبردست کتاب ہے اعلیٰ حضرت کی۔ آگے سنیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کو صرف میں نے اور تم نے ہی نہیں مانا ہے، بلکہ میرے سرکار فرماتے ہیں بعثت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ واہ واہ بس واہ، ایک حدیث سنا کے بعد کا اختتام چاہتا ہوں، رب قدیر بس ان کلمات کو قبول فرمانے میرے لیے ذریعہ نجات ہو جائے۔ رسول کریم علیہ السلام کی حدیث پاک جس کو حضرت امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں روایت کیا، راوی کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی کی بارگاہ میں قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص آیا اور اپنا تھیلا پکڑے لے کر کے آ گیا اور کہنے لگا آقا کریم، اس نے اپنے تھیلے کو کھولا تو اس سے ایک جانور نکلا جس کو اردو زبان میں گو کہا جاتا ہے، عربی میں ضبن بولا جاتا ہے۔ سرکار سے کہنے لگا اگر یہ رسول مان لے میں بھی رسول مان۔ کیا بات، سرکار علیہ السلام کے دیوانوں، ہمارے مفتی صاحب قبلہ اور دیگر احباب بتاتے ہیں سرکار کو اللہ نے بہت زیادہ علم دیا ہے، لیکن ایک وہابی جماعت ہے، دیوبندی جماعت ہے، سہارنپور کے سڑیل لوگ، بدبودار لوگ بڑی عجیب سی بدبو والی بات کہتے ہیں نبی کو اردو اس وقت آئی جب ان کا ساتھ دارالعلوم دیوبند سے تعلق ہوا۔ میں نے کہا منحوس تجھے معلوم نہیں، اردو سے زیادہ ہارڈ زبان فارسی ہوتی ہے، اور فارسی زبان کا عالم یہ ہے۔ حضرت ملا جامی سرکار کی بارگاہ میں جا کے کہتے اکنومی ربم، حضور اب میں چلنا چاہتا ہوں۔ سرکار فارسی زبان میں جواب دیتے برو آواز آئی، جا رہے ہو میرے دیوانے، دوبارہ پھر چلے آنا۔ کیا بات ہے، واہ، اور جب آدم کو اللہ نے ساری زبانوں کا علم مصطفیٰ کے صدقے میں عطا فرمایا تو کون سی زبان مدینے والے سے چھپی ہوئی ہے؟ کیا بات ہے، بے شک۔ لیکن دیہاتی زبان میں کہتے ہیں انہوں نے عقل بیچ کے ککڑیاں کھا لی ہیں، ککڑیاں، کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے پاس، صرف ڈھول پول ہے۔ شادیاں کرو اور کہا کہ تسبیح یہاں لٹکا لیں گے، مردود۔ لفظ مردود تو بہت آسان جملہ ہے ان کے لیے، اس سے بھی بھاری جملہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک مقام پر کہا تھا، وہابیوں کے رد کے لیے میں گیا تھا اپنے شیش گڑھ کے علاقے میں، بڑی بدتمیزی کر رہے تھے، میلاد مصطفیٰ کا موقع تھا، ایک تقریر کر کے سرکار کے نورانیت پر سنی بولے تو اس کے خلاف تقریریں ہو رہی ہیں، جلسے کر رہے ہیں۔ چوتھا جلسہ تھا کمپٹیشن میں، ایک ان کا، پھر وہابیوں کا، پھر اپنا، سمجھ گئے، پھر اس کے بعد وہابی کا ہوا، لیکن اس کے بعد ہوا نہیں، چوتھے والے میں نہیں ہوا۔ میں نے صرف ایک بات کہی تھی، چیلنج کیا تھا، میں نے کہا جو سرکار علیہ السلام کے میلاد پاک اور سرکار دو عالم کے درود پاک کو لے کر کہتے ہیں معاذ اللہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے، تو کہا درود کیا کرتے ہو اور سلام کیا پڑھتے ہو؟ اس طرح کی بدبودار باتیں اب اس سے زیادہ کیا ہوگی؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ ان کے قول بدتر از بول ہے، بول کا معنی پیشاب ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے کہا وہابیوں کی جو بول ہے، ان کے جو بول ہے نا، بول کہتے ہیں، بولتے نہیں ارے یار کیا بول رہا ہے، تو اسی سے بول کہتے ہیں کلمے کو، بات کو، تو ان کی باتیں تو پیشاب سے بھی بدتر ہیں۔ بولو ہے کہ نہیں؟ بے شک، بولو یار، بالکل۔ جس سے ایمان عقیدہ برباد ہو پیشاب سے بدتر نہیں تو کیا ہے؟ پیشاب کپڑے پہ لگے گا، کپڑا دھل کے پاک ہو جائے گا، لیکن اگر بدبودار بات کسی کے دل میں بیٹھ گئی، گستاخ ہو گیا، مر گیا، اس کے بعد کچھ ملنے والا نہیں۔ ہاں ملے گا کس کو؟ جو اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے۔ بہت خوب، سمجھ گئے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خطاب فرمایا، میرے نبی کو چیلنج کیا، حضور نے قبول فرما لیا، اس کی طرف خطاب کیا، یا ضب
ایک ہو جب اس نے سرکار کی بات سنی تو کہنے لگی لبیک و صادق یا زین من وافى یوم القیامہ، کہنے لگی حضور قیامت کے دولہ میں حاضر ہوں، بتائیں تو صحیح کیا بات ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من تعبد، یہ بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ چھوٹا سا سوال ہے، جواب بھی یعنی سوال مختصر تو جواب بھی مختصر، لیکن اس نے جواب مختصر نہیں لمبا دیا۔ الذی فی السماء عرش وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنۃ ثواب وفی النار عقاب، کہنے لگی میں اس ذات کی عبادت کرتی ہوں، اس ذات کی عبادت کرتی ہوں آسمان میں جس کا عرش ہے اور زمین میں جس کی بادشاہت ہے، سمندر میں جس کا راستہ ہے، جنت میں جس کا ثواب ہے، جہنم میں جس کا عذاب ہے۔ میرے سرکار نے پھر سوال کیا من انا، یہ بھی بتا میں کون ہوں؟ کس طریقے سے آپ احساس دلا رہے ہیں مجھے؟ صحیح سے بیٹھی نا، ہاں محبت سے بولیے حدیث پڑھ رہا ہوں بھیا۔ سبحان اللہ ان حدیثوں کا صدقہ ہی ہے کہ اللہ ہمیں اور آپ کو سب کو عزت دے رہا، ورنہ ہمارے پاس ہے کچھ نہیں، یہی تو ہے نا۔ ہم سے زیادہ مال والے لوگ اس میں بیٹھے ہوں گے، گھر والے بھی بیٹھے ہوں گے، یہ حدیث ہے، لیکن اس کی دولت الحمدللہ ساری دولتوں پہ باری ہے۔ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من انا، یہ بتا میں کون ہوں؟ سوال مختصر کیا تھا، جواب کہتی بولتی رسول اللہ، لیکن یہ نہیں کہا، لمبا جواب دیا۔ کہنے لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذب، کہنے لگی آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہے، کامیاب وہی ہوگا جو آپ کے دامن سے جڑ گیا ہے، ناکام ہو جائے گا جس نے آپ کو جھٹلا دیا ہے۔ قبیلہ بنی سلیم کا دیہاتی جو آیا تھا کہنے لگے آقا دیر نہ کیجیے، دست پاک پڑھائیے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیجیے۔ میں سمجھ گیا آپ ہمارے لیے ہی رسول نہیں، جانور بھی آپ کی رسالت کو مانا کرتے۔ واہ واہ واہ۔ بس ایک سوال میں کر رہا ہوں، اللہ سلامت رکھے، ایک سوال میں کر رہا ہوں، اس کا جواب دے کے بات ختم۔ سوال بڑا مختصر تو جواب بھی مختصر ہوتا، لیکن گوہ تو نے جواب کو اتنا لمبا کیوں کر دیا؟ تو آج بھی عالم تصور میں جواب ملے گا پیارے۔ یہ تو بتا حضرت موسیٰ سے رب نے مختصر سوال کیا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، لیکن کیا کہا؟ یا عصایا اتوکؤ علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری، کہا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے دوسرے بھی کام ہیں، دوسرے بھی مقاصد ہیں جو میں اس سے حل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سوال، رب کے سوال کے بعد جواب کو لمبا اس لیے کیا کہ آج حضرت موسیٰ کو رحمان سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ وہ کہے گی پیارے جب رحمان سے بات کرنے کا موقع ملے تو موسیٰ کلیم اللہ جواب کو لمبا کر دے، آج مجھے حبیب رحمان سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں نے اپنے جواب کو لمبا کر دیا۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے؟ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زندگی بھر سرکار کے جشن پاک منانے اور مرتے وقت اپنی اولاد کو وصیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ الرحمن مفتی صاحب قبلہ کی گفتگو آپ کو سماعت کرنا ہے۔ سن لیجیے، وقت کا پاس و لحاظ رکھیں، سمجھ گئے آپ؟ اور میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اب بہت زیادہ لمبی چوڑی گفتگو کروں، کیونکہ میں باہر سے ابھی آیا ہوں، 3 تاریخ کو دبئی اور عمان کے سفر پہ تھا، تو وہاں سے اچھی خاصی تھکان ویسی ہو گئی ہے۔ اللہ کرے نعت پاک میں نے پڑھ دی نا، کون سی نعت؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، کیا بات ہے، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا
آپ ہیں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں بردرت آمدی گدا بحر سوا کیا بات ہے، واہ واہ. بردرت آمدی گدا بحر سوال ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں اللہ سبحان اللہ. ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے، مفتی صاحب کو سلامت رکھے، ارباب ممبر کو سلامت رکھے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.